بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ مہوش عثمان، اور آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار پائے کے شوربے کی ریسیپی۔ بہت ذائقے دار بن کے ریڈی ہوں گے۔ اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ویڈیو کو پوری واچ کیجیے گا۔ آئیے اس کو بنانا اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک دیگچی لیں گے، اور یہاں پہ 1.5 بڑا کھانے کا چمچہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اس میں 1.5 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی اس کی بھنائی کریں گے کہ تھوڑا سا اس میں فرائی ہو جائے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اب اسی کے ساتھ اس میں ہم نے یہاں پر لیے 3 عدد بڑی پیاز، اور اس کو بالکل گلینڈ کر لیا تھا باریک سا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا گلینڈ ہوا ہے۔ یہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو تقریباً بھونیں گے ہم، اتنا بھونیں گے کہ پیاز اس میں اچھی طرح سے بھن جائے۔ اس کے بعد اس میں مسالے ہم مزید ایڈ کریں گے۔ یہاں دیکھیں پیاز اچھی طرح سے اس میں بھن چکی ہے۔ اب جو ہم اس میں ایڈ کریں گے پایا مسالے کا مسالہ ایڈ کریں گے اس میں۔ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چھوٹا ساشا لیا ہے، یہ اس میں ایڈ کر دیں گے فلیور کے لیے۔ بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے۔ گھر کے مسالے بھی اس میں ہم مزید ایڈ کریں گے۔ یہاں پر میں نے 1 پایا مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور یہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد مزید جو مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے، پسی لال مرچ ایڈ کریں گے، تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون پسی لال مرچ ایڈ کریں گے۔ اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ اور اس میں جو اب ہم ایڈ کریں گے ہلدی پاؤڈر بھی ایڈ کریں گے، 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر کا ایڈ کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں ہلدی پاؤڈر اس میں ایڈ کرنے کے بعد نمک بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے فلیور کے لیے، 1/2 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کریں گے۔ مسالے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ ہم نے اس میں مسالے ایڈ کیے ہیں۔ باقی کے مسالے جو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے وہ اینڈ میں ایڈ کریں گے، وہ میں آپ کو لک اس کا دکھاؤں گی جیسے ہی ریڈی ہوگا بن کر۔ ابھی ہم اس کو مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھون لیں گے، بالکل لو فلیم پر بھونیں گے کہ مسالہ بھی اچھی طرح سے بھن جائے، اور ہلدی کی اسمیل بھی اس میں سے نکل جائے، اور پسی مرچ کی اسمیل بھی نکل جائے اس میں سے۔ جیسے ہی مسالے کی بھنائی کمپلیٹ ہوتی ہے ویسے ہی میں اس کا لک آپ کو چیک کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیے مسالے کی بھنائی تقریباً ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہم ہڈیاں ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نلی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے، اسی کے ساتھ اس میں گوشت بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں میں نے ہڈیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں، اور گوشت جو ہم اس میں ایڈ کریں گے نلی کے ساتھ ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ بڑی بوٹیاں اس میں ایڈ کریں گے۔ میں نے بالکل بھی کٹ نہیں کی ہیں بوٹیاں، اور بڑی بوٹیاں استعمال کی ہیں اس میں، ورنہ تو اگر آپ کٹ کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو وہ بالکل گھل سی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لک، ہم اس میں پانی بہت زیادہ استعمال کریں گے، اتنا اس کو پکائیں گے کہ گوشت بھی اس میں گل جائے اور ہڈیاں بھی اچھی طرح سے اس میں گل جائیں۔ اسی لیے ہم نے بوٹیاں بالکل بھی چھوٹی نہیں رکھی ہیں، بالکل بڑی سی رکھی ہیں اس میں۔ اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کہ مسالے کے ساتھ یہ سارا گوشت بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے، اور جیسے ہی اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں مزید اب ہم پانی شامل کر دیں گے۔ پانی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اتنا اس میں ایڈ کریں گے کہ دیگچی پوری فل ہو جائے، کہ سارا پانی اس میں ایڈ ہو جائے اچھی طرح سے۔ اتنا پانی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ یہ پک پک کے اتنا ہو جائے کہ گوشت بھی اس میں ہمارا گل جائے، اور ہڈیاں بھی ہماری اس میں گل جائیں، اور پانی اس میں تقریباً 1/2 رہ جائے، یعنی کہ 1/2 دیگچی اس میں پانی رہ جائے۔ مزید اس میں پانی ہم آگے تھوڑا بہت ایڈ کریں گے، لیکن ابھی دیکھیں میں اس میں فل کر دوں گی پانی، اور اس کو گلنے دیں گے، گوشت کو بھی اچھی طرح سے اور ہڈیوں کو بھی۔ تقریباً ہم اس کو پکائیں گے 4 سے 5 گھنٹے تک کہ اچھی طرح سے یہ ہڈیاں بھی اس میں اپنا فلیور چھوڑ دیں۔ اور جیسے ہی 4 سے 5 گھنٹے کمپلیٹ ہوں گے تو اس کا لک میں آپ کو چیک کرواؤں گی۔ ابھی بالکل میڈیم فلیم پر اس کو ہم پکائیں گے۔ یہاں دیکھیں اس میں ابال آ چکا ہے، اب ہم اس کو پکنے دیں گے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے، بالکل میڈیم فلیم پر ڈھکن ڈھک کر پکائیں گے اس کو کہ اچھی طرح سے سالن ہمارا بن کر ریڈی ہو جائے۔ اب ہم اس کو چیک کریں گے 4 سے 5 گھنٹے کے بعد، تو اس کا لک میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ سالن پک پک کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنا اس میں پانی رہ چکا ہے، اور کافی زیادہ پانی اس میں خشک ہو چکا ہے، یعنی کہ ہڈیاں بھی کافی اچھی طرح سے اس میں گل چکی ہیں، اور گوشت بھی اچھی طرح سے اس میں گل چکا ہے۔ آپ لوگ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اسٹیپ مجھ سے مس ہو گیا ہے، اس میں ہم دہی بھی ایڈ کریں گے۔ جیسے ہی یہ سالن ہمارا پک رہا ہوگا ہم تقریباً اس میں آدھا پاؤ دہی ایڈ کریں گے، زیادہ دہی ایڈ نہیں کریں گے، اس سے تھوڑی سی کھٹاس چاہیے ہمیں، تو تھوڑا سا دہی اس میں ہم ایڈ کریں گے۔ وہ مجھ سے تھوڑا سا اسکپ ہو گیا تھا، تو آپ لوگ دہی لازمی اس میں ایڈ کیجئے گا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت اچھی طرح سے اس میں گل چکا ہے، اور ہڈیاں بھی گل چکی ہیں اس میں اچھی طرح سے، اس کا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب مزید جو اس میں ہم ایڈ کریں گے
थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे जितना आप लोग को शोरबा रखना हो। ये देखें मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी का इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊंगी, इसका इतना काफ़ी है। इसका लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ जैसे ही मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे हम, और दही मज़ीद इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ये देखिए सालन अब हमारा इसमें पक रहा है, अच्छी तरह से इसमें उबाल आ चुका है, और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकाने देंगे हम। और पकने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे कि ये शोरबा जो हमने इसमें मज़ीद और बढ़ाया है अच्छी तरह से इसमें पक जाए। और शोरबा आप लोग देख सकते हैं जितना आप लोग अपने हिसाब से इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसका लुक चेक करवाती हूँ। उसके बाद सालन हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक इसको हम पका चुके हैं। मज़ेदार सा पाए का शोरबा अब हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे किसी भी बॉल में, और उसके बाद इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, और पिसा वगैरह मसाला ऑलरेडी हम इसमें ऐड कर चुके थे। यहाँ पर देखें कितना मज़ेदार सा पाए का शोरबा बनके ये रेडी हुआ है। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, और ये देखिए सालन हमारा बिल्कुल रेडी है बनकर। आप लोग इसको गरम गरम नान के साथ खाएं, बहुत ज़ायकेदार बनके रेडी होगा। उम्मीद है आप लोग को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।